بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، میں خرم رضا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اردو کلاس وتھ خرم۔ حاضر ہوں آج نئے عنوان کے ساتھ۔ آج کا ہمارا عنوان 11ویں جماعت کی گلزار اردو سے داستان تیاری میں باغ کی۔ یہ ایک مثنوی ہے جس کے شاعر ہیں میر حسن۔ ہمارے نصاب میں شامل نظم داستان تیاری میں باغ کی یہ میر حسن کی مشہور مثنوی سحر البیان سے ماخوذ ہے۔ آج اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے مثنوی کا تعارف یا مثنوی کی تعریف یا مثنوی کسے کہتے ہیں، مثنوی کا پس منظر، سحر البیان کا واقعہ یا قصہ یا سحر البیان کا پس منظر، تاکہ آپ کو ان اشعار کی واضح طور پر سمجھ آ سکے، اور اشعار کی تشریح جو ہمارے نصاب میں شامل اشعار ہیں اس کی تشریح ہم پڑھیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے جو دوست اور طلبہ میرے اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرا چینل اردو کلاس وتھ خرم سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ بڑھتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ کتاب سے لیا گیا اسکرین شاٹ آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ یہ وہ اشعار ہیں جو سحر البیان سے ماخوذ ہیں۔ پڑھتے ہیں مثنوی کا تعارف۔ مثنوی کا لفظ عربی کے لفظ مثنیٰ سے بنا ہے اور مثنیٰ کے معنی دو کے ہیں۔ اصطلاح میں حیت کے لحاظ سے، حیت کا مطلب ہوتا ہے شکل و صورت، اس کی بناوٹ۔ حیت کے لحاظ سے ایسی صنف سخن اور مسلسل نظم کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مسلسل نظم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ طویل یا لمبی نظم جس کے شعر میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں اور ہر دوسرے شعر میں قافیہ بدل دیا جائے، لیکن ساری مثنوی ایک ہی بحر میں ہو۔ بحر کہتے ہیں کہ جس پر مصروں کا یا اشعار کا وزن کیا جاتا ہے۔ مثنوی میں عموماً لمبے لمبے قصے بیان کیے جاتے ہیں، جیسے داستان اور ناول میں مختلف طویل یا لمبے لمبے قصے بیان کیے جاتے ہیں، وہ نثر ہے، اور یہاں پر یہ نظم میں جو قصے بیان کیے جاتے ہیں وہ مثنوی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یوں آسان الفاظ میں کہہ لیں کہ لمبے یا طویل قصے منظوم کیے جاتے ہیں مثنوی میں۔ مثنوی ایک وسیع صنف سخن ہے اور تاریخی، اخلاقی اور مذہبی موضوعات پر کئی ایک خوبصورت مثنویاں کہی گئی ہیں کہ مثنوی میں جو ہے وہ عنوان کی یا مضمون کی کوئی قید نہیں ہوتی یا موضوعات کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ مثنوی عموماً چھوٹی بحروں میں کہی جاتی ہے۔ مثنوی میں شعروں کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں۔ کچھ مثنویاں تو کئی ہزار اشعار پر مشتمل ہیں۔ نہ ہی موضوعات کی پابندی ہے اور نہ ہی اشعار کی تعداد پر۔ مثنوی کا تعارف پڑھا۔ مثنوی کے اجزاء کہ مثنوی بنتی کن اجزاء سے ہے، یا کون کون سے اجزاء مثنوی میں شامل کیے جا سکتے ہیں۔ حمد، مذہبی اعتبار سے ہم کوئی بھی جب کام کرتے ہیں تو اپنے رب کی تعریف و توصیف بیان کر کے شروع کرتے ہیں۔ پھر نعت، اپنے نبی کی تعریف بیان کرتے ہیں اس میں۔ منقبت، تعریف بادشاہ، تعریف سخن، قصہ اور خاتمہ۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر مثنوی میں یہ تمام اجزاء جو ہے وہ بیان کیے جائیں۔ یہ شاعر کی صواب دید پر ہوتا ہے کہ وہ
ان اجزاء میں سے کون کون سے اجزاء اپنی مثنوی میں شامل کرتا ہے۔ یہ مثنوی کا تعارف اور مثنوی کے اجزاء۔ بڑھتے ہیں اپنی اگلی سلائیڈ کی طرف۔ مثنوی کا پس منظر کہ وہ قصہ یا واقعہ کیا ہے جس میں سے یہ ہمارے اشعار ماخوذ کیے گئے ہیں۔ جب تک ہم وہ پس منظر نہیں پڑھیں گے، وہ کہانی کا پس منظر نہیں پڑھیں گے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم وہ پس منظر پڑھتے ہیں، اس کے بعد اشعار کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ سحر البیان کی کہانی یوں ہے کہ کسی ملک میں ایک بادشاہ تھا، منصف مزاج اور رعایا میں ہر دل عزیز۔ ٹھیک ہے، نہایت رحم کرنے والا یا انصاف کرنے والا، اور عوام اس سے خوش تھی، ہر شخص اس سے خوش تھا۔ بادشاہ کو یوں تو دنیا کی تمام نعمتیں میسر تھیں، لیکن اولاد جیسی نعمت سے محروم تھا۔ اس محرومی کی بنا پر اس نے ترک دنیا کا ارادہ کر لیا تھا، مطلب کہ وہ تمام آسائشیں چھوڑنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ جب بادشاہ کے وزیر کو معلوم ہوا تو اس نے اسے سمجھایا، تسلی دی اور نجومیوں کو بلوایا۔ انہوں نے اطلاع دی کہ بادشاہ کے ہاں ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوگا، لیکن اس کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ اسے 12 برس تک محل کے اندر ہی رکھا جائے۔ نجومیوں کے کہنے کے مطابق واقعی کچھ عرصہ بعد بادشاہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام بے نظیر رکھا گیا۔ بے نظیر کو شہزادوں کی طرح بڑے ناز و نعم سے پالا گیا، مطلب کہ عیش و عشرت سے پالا گیا، اور محل کے اندر بڑی حفاظت سے رکھا گیا تاکہ کوئی نقصان نہ ہو جائے 12 سال تک۔ جب شہزادہ 12 برس کا ہوا تو بڑے جشن منائے گئے اور شہزادے کو محل سے نکالا گیا، کیونکہ بادشاہ کا بیٹا تھا اور ایک اکلوتا بیٹا تھا، اور پوری سلطنت جو ہے وہ بادشاہ کے قبضے میں تھی یا اس پہ حکم چلاتا تھا۔ لیکن اتفاق کی بات کہ وہ دن 12ویں سال کا تھا، وہی 12 سال مکمل ہونے میں ایک دن باقی تھا، یا جو دن گزر رہا تھا وہ 12ویں سال کا آخری دن تھا۔ رات کو شہزادہ چھت پر سویا، پہرے دار بھی غافل سو رہے تھے، وہ بھی اسی لیے کہ کیونکہ اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آدھی رات کے قریب وہاں سے ایک پری کا گزر ہوا۔ جب اس نے شہزادے کو سوتے دیکھا تو اس پر عاشق ہو گئی اور اسے اٹھا کر لے گئی۔ اس پری کا نام تھا ماہ-رخ۔ ٹھیک ہے، پری کا نام تھا ماہ-رخ۔ صبح اٹھ کے محافظوں نے دیکھا تو بستر خالی تھا۔ شہزادے کی بڑی تلاش کی گئی لیکن بے سود، اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ پری شہزادے کو پرستان لے گئی۔ یہاں تک جو ہے وہ ہمارا قصہ یہاں پر آگے بھی ہے، کیونکہ مثنوی میں قصے در قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ اگر تمام قصہ یا تمام واقعہ بیان کروں گا تو ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو یہاں پہ اس لیے بیان کیا کہ آگے ایک شہزادی ہوتی ہے بدر منیر، وہ اس سے ملتی ہے اور پھر ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ پھر کئی مصیبتیں یا تکلیف برداشت کرنے کے بعد وہی شہزادہ بے نظیر پھر اپنے والدین کے پاس لوٹ آتا ہے۔ یہ تھا کہانی کا پس منظر۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نظم کی اشعار کی طرف۔ نظم کے اشعار کی طرف بڑھتے ہیں۔ شعر نمبر 1 اور 2۔ دیا شہ نے ترتیب ایک خانہ باغ، ہوا رشک سے جس کے لالے کو داغ۔ عمارت کی خوبی دروں کی وہ شان، لگے جس میں زربفت کے سائبان۔ شہ کا مطلب بادشاہ ہے، خانہ باغ
मतलब कि ऐसा बाग जिसकी चारों तरफ दीवार लगाई गई हो। रश्क रश्क का मतलब ये है कि जब कोई खूबसूरत चीज देखे और उसे उस जैसा होने की तमन्ना करे या वैसी चीज पाने की ख्वाहिश करे कि वो चीज उसके पास भी रहे और ये चीज हमारे पास भी आ जाए, या कोई एक ऐसी चीज देखे और वो वैसा ही बनने की तमन्ना करे। लाले को दाग, लाला कहते हैं एक जर्द रंग का या सुर्ख रंग का फूल जिसके दरमियान में एक दाग होता है। जरबफ्त, ऐसा कपड़ा जो सोने और चांदी की तारों से बुना जाता है। साइबान, साइबान कहते हैं धूप से बचने के लिए कोई घर के सामने या बरामदे के सामने कोई कपड़ा लटका दिया जाता है या टांग दिया जाता है ताकि धूप के साए से बचा जा सके। हवाला, ये अशार हमारे निसाब में शामिल मीर हसन की मसनवी दास्तान तैयारी में बाग की से लिया गया है। तशरी, इन अशआर में बयान किया गया है कि किसी मुल्क का बादशाह जो निहायत मुनसिफ और दलेर इंसान था, उसने अपने इकलौते बेटे के लिए एक खूबसूरत और हसीन बाग बनवाया। वो फूल जो उस बाग का हिस्सा न थे, बाग की खूबसूरती को देखकर इसमें मौजूद फूलों पर रश्क करते थे कि हम भी इस दिलकश बाग का हिस्सा होते। इस हसीन बाग में एक आलीशान इमारत अपनी खूबसूरती और दिलकशी में बेमिसाल थी, जिसके दरवाजों को सोने और रेशम के तारों से बुने कपड़ों के साइबानों से आरास्ता किया गया था। ये थी शेर नंबर 1 और 2 की तशरीह। बढ़ते हैं अगले अशआर की तरफ। शेर नंबर 3 और 4। चिके और पर्दे बंधे जर निगार, दरों पे खड़ी दस्त बस्ता बहार, कोई डोर से दर पे अटका हुआ, कोई ज़ह से खूबी से लटका हुआ। चिके कहते हैं चिलमन को। अब चिलमन का मतलब ये है जो तीलियों का बना हुआ पर्दा होता है, ठीक है। जरनिगार, वो चीज जिस पर सोने का काम किया हो। दस्त बस्ता बहार, दस्त कहते हैं हाथ को, बस्ता मतलब बांधे हुए, हाथ बांधे हुए बहार। जह कहते हैं किनारे को या कोने को कह लें या कील को कह लें, ठीक है। तशरीह है, हवाला पहले भी बयान किया जा चुका। तशरीह इन अशआर में बयान किया गया है कि इस हसीन इमारत के दरवाजों और खिड़कियों के पर्दे निहायत ही कीमती कपड़ों से बनाए गए थे, जिन पर सोने और चांदी के तारों का काम किया गया था। इनमें से कुछ पर्दे वैसे ही लटकाए गए थे और कुछ पर्दों को तरतीब और निहायत उम्दगी से कील की मदद से बांधा गया था। कुछ वैसे ही खूबसूरती की लटकाए गए थे और कुछ को निहायत तरतीब के साथ, उम्दगी के साथ बांधा गया था। वो पर्दे जिस तरह भी लगाए गए थे बहुत ही खूबसूरत मालूम होते थे। बहार भी अंदर आने के लिए दरवाजों पर हाथ बांधे खड़ी थी। ये थे शेर नंबर 3 और 4 की तशरीह। बढ़ते हैं अगले अशार की तरफ। शेर नंबर 5 और 6। वो मुकय्यश की डोरियां सर बसर के मह का बंधा जिसमें तारे नजर, चिकों का तमाशा था आंखों का जाल, निगाह को वहां से गुजरना मुहाल। मुकय्यश कहते हैं सोने और चांदी का तार। सरबसर मतलब बराबर, एक दूसरे से मिला हुआ। मह कहते हैं चांद को। चिके पहले बयान किया गया, ठीक है। चिलमन, निगाह यहां पर आंख को कहते हैं, नजर को कहते हैं, सॉरी नजर को। गुजरना मुहाल मतलब कि यहां से निगाह का वहां से गुजरना मुश्किल। तशरीह है, इन अशआर में बयान किया गया है कि बाग की इस आलीशान इमारत में पर्दों को लटकाने के लिए
सोने और चांदी के तारों का इस्तेमाल किया गया था, जिन पर पर्दे लटकाए गए थे या रस्सी के तौर पर अक्सर जो है वो जब पर्दे बांधे जाते हैं तो उनके दरमियान एक रस्सी को डाला जाता है ताकि उनके अंदर पर्दे लगाए जा सकें, जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक बराबर बांधे गए थे। उन तारों को देखकर यूं लगता था जैसे बहुत सारे चांद चमक रहे हों। बाग में बांधे गए चिलमन इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे। वो इतने नफीस और बारीक थे कि उनमें से बाहर के अफराद का अंदर की खूबसूरती को देखना नामुमकिन था। ठीक है, ये था शेर नंबर 5 और 6 की तशरीह। बढ़ते हैं अगले अशआर की तरफ। शेर नंबर 7 और 8 है। सुनहरी मुगर्रक छतें सारियां, सुनहरी मुगर्रक छतें सारियां, वो दीवार और दर की गुलकारियां, दिए चार सू आईने जो लगा गया चोगना, लुत्फ उसमें समा। सुनहरी कहते हैं सोने की बनी हुई चीज या सोने के कलर को। मुगर्रक मतलब डूबा हुआ। गुलकारियां फूल बोटों से तज़य्युन या उसका सजाना आरास्ता करना। 400 मतलब चारों तरफ या हर तरफ। चौगुना मतलब के 4 गुना। अशआर की तशरीह है। इन अशआर में बयान किया गया है कि इमारत की छतों पर सोने की धात का काम किया गया था। उसके दरों दीवारों को फूलों और पत्तियों के नक्शो निगार से आरास्ता किया गया था। चारों तरफ लगाए गए आईनों की वजह से बाग और भी हसीन और दिलकश नजर आ रहा था, क्योंकि बाग में मौजूद तमाम चीजों का अक्स आईनों में दिखाई देता था, जिससे उसकी खूबसूरती को 4 चांद लग गए थे। ये थी शेर नंबर 7 और 8 की तशरीह। बढ़ते हैं अगले अशआर की तरफ। शेर नंबर 9 और 10। वो मखमल का फर्श उसका सुथरा के बस, बढ़े जिसके आगे न पाए हवस, रहें लखलखे उसमें रोशन मुदाम, मुअत्तर शबरोज जिससे मशाम। मखमल कहते हैं कीमती कपड़े को। पाए हवस, पा मतलब पाँव, मतलब यहाँ पर पाँव है। हवस को कहते हैं इंसान की जो हवस होती है, लालच, हिर्स। लखलखे, लखलखा कहा जाता है कदील को या कुमकुमा जिससे रोशनी पैदा हो। मुदाम कहते हैं मुसलसल। मुअत्तर मतलब कि खुशबू फैल जाए जिससे। मशाम कहते हैं दिमाग को। अशार की तशरीह है जी। बाग की जमीन पर मखमल के कीमती कपड़े का फर्श बिछाया गया था। वो फर्श इतना खूबसूरत और खुशनुमा था कि अगर इसे कोई देख ले तो इससे अच्छे की ख्वाहिश न करता, क्योंकि इससे ये चीज देखकर वो ख्वाहिश ना करता था कि इससे कोई अच्छी चीज भी हो सकती है, क्योंकि वो इतना दिलकश जो है वो फर्श नजर आ रहा था। बाग में रोशनी के इंतजाम के लिए जा बजा कंदीलें रोशन की गई थी। उन कंदीलों से बाग तो रोशन हो रहा था, मगर इसके साथ साथ दिमाग को भी मुअत्तर कर देने वाली खुशबुएं भी बरामद हो रही थी। ये सिलसिला यूं ही जारियो सारी था। ये थे शेर नंबर 9 और 10 की तशरीह। बढ़ते हैं अगले अशआर की तरफ। शेर नंबर 11 और 12 है। बनी संगे मरमर से चौपड़ की नहर, गई 4 सू उसके पानी की लहर, करीने से गिर्द उसके सरवे सही, कुछ एक दूर दूर उससे से बही। संगे मरमर से चौपड़ की नहर। चौपड़ की नहर से मुराद है कि वो नहर जिसमें मुरब्बा या चौकोर ईंटें या पत्थर की सिलें लगी हों।
ٹھیک ہے، 400 مطلب چاروں طرف، کرینے کہتے ہیں بہتر انداز سے یا سلیقے سے۔ سروے صحیح، سروے صحیح کا مطلب کہ سیدھا درخت، ٹھیک ہے، بلند قامت والا یا بالکل سیدھا درخت۔ اشعار کی تشریح ہے، ان اشعار میں بیان کیا گیا ہے کہ باغ کے بیچوں بیچ بل کھاتی ایک نہر بہتی تھی، جس کا فرش سنگ مرمر کی سیلوں سے بنایا گیا تھا۔ بہتی نہر کی لہریں خوبصورت فرش کی وجہ سے نہایت ہی دلکش نظارہ پیش کر رہی تھی۔ نہر کے ارد گرد سلیقے کے ساتھ تناور اور بلند قامت والے درخت لگائے گئے تھے۔ ان میں سے کچھ پھلوں کے درخت تھے جیسے سیب، آم وغیرہ، اور کچھ ویسے ہی خوش نمائی کے لیے لگائے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، کچھ جو درخت تھے وہ پھلدار درخت تھے اور کچھ ویسے ہی خوبصورتی کے لیے لگائے گئے تھے۔ یہ تھے شعر نمبر 11 اور 12 کی تشریح۔ بڑھتے ہیں اگلے اشعار کی طرف۔ شعر نمبر 13، 14 اور 15، یہ ان میں تینوں اشعار میں جو ہے وہ پھولوں کا ہی ذکر ہوا ہے، اس لیے یہاں پر تینوں اشعار کی تشریح اکٹھی کر دی گئی ہے۔ چمن سے بھرا باغ گل سے چمن، کہیں نرگس و گل کہیں یاسمین، چنبیلی کہیں اور کہیں موتیا، کہیں رائے بیل اور کہیں موگرا، کہیں جعفری اور گیندا، کہیں سما شب کو داؤ دیو کا کہیں۔ ان اشعار میں تمام جو ہیں وہ پھولوں کے نام ہیں اور کچھ پودوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے، نرگس، یاسمین، چنبیلی، موتیا، گیندا، جعفری اور شب داؤدی یا گل داؤدی، یہ تمام پھولوں کے نام ہیں۔ رائے بیل اور موگرا جو ہے وہ پودے کا نام ہے۔ تشریح ہے، ان اشعار میں بیان کیا گیا ہے کہ خوبصورت پھول جو کسی بھی جگہ کی زینت میں اضافہ کرتے ہیں۔ باغ کا دامن ایسے قسم قسم کے پھولوں سے بھرا گیا تھا۔ کہیں نرگس اور یاسمین کے پھول اپنے رنگ بکھیر رہے تھے تو کہیں چنبیلی اور موتیا اپنی خوشبو سے فضا کو مہکا رہے تھے۔ کہیں رائے بیل اور موگرا اپنا جوبن دکھا رہے تھے تو کہیں جعفری اور گیندا کھل کر بہار کا منظر پیش کر رہے تھے، جبکہ رات کے وقت گل داؤدی نے اپنی خوشبو سے فضا کو مہکایا ہوا تھا۔ یہ تمام پھولوں بھری کیاریاں ایک دل فریب منظر پیش کر رہی تھیں۔ یہ تھی شعر نمبر 11، 13، 14 اور 15 کی تشریح۔ بڑھتے ہیں اگلے اشعار کی طرف۔ شعر نمبر 16 اور 17، آخری سلائیڈ ہے ہماری۔ کہیں زرد نسریں کہیں نسترن، عجب رنگ پر زعفرانی چمن، پڑی آبجو ہر طرف کو بہے، کریں کمریاں سروں پر چہے۔ نسرین اور نسترن، نسرین اور نسترن جو ہے وہ پھولوں کے نام ہیں۔ زعفرانی چمن، زعفران جو ہے وہ ایک زرد رنگ کا ہوتا ہے۔ آبجو مطلب نہر ہے، ٹھیک ہے، پڑی آبجو کا مطلب ہوتا ہے نہر۔ کمریاں جو لفظ کمری ہے اس کا مطلب ہے فاختہ، مگر یہاں پر علامت کے طور پر ایک پرندہ ظاہر کیا گیا ہے، مطلب پرندوں کا شور یا پرندوں کی چہچہاہٹ۔ سرو کہتے ہیں درختوں کو، اونچے اونچے درختوں۔ تشریح ہے، ان اشعار میں بیان کیا گیا ہے کہ باغ میں موجود نسرین اور نسترن جو زرد رنگت والے پھول تھے، انہوں نے اپنے خوش رنگ کی وجہ سے سارے باغ کو زعفرانی بنا رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ نہر بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ بہہ رہی تھی۔ ندی کے کناروں پر کھڑے
درختوں پر چہچہاتے پرندوں کی سریلی آواز دل کو موہ لیتی تھی۔ آج کا لیکچر ہمارا یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے، لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا۔ وہ دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ اردو کلاس وتھ خرم کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک وقتاً فوقتاً پہنچتی رہے۔ شکریہ۔